اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ سورہ شعراء آیت نمبر 227 یعنی 227۔ اور ان قریب ظلم کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، تاریخ انسانیت میں بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کا نام لیتے ہیں تو ظلم، ستم اور بربریت کا تصور سامنے آ جاتا ہے۔ یزید بن معاویہ کی کل حکومت 3.5 سال سے کچھ زائد عرصہ پر محیط تھی، لیکن اس مختصر ترین دور اقتدار میں اس نے وہ گناہ کیے جن کی نظیر تاریخ اسلام میں نہیں ملتی، بلکہ تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ آج ہم کسی موازنے کے بغیر صریح اور واضح طور پر اس کے ان 3 سیاہ کارناموں کی تفصیل اور اس کے بعد نازل ہونے والے دردناک انجام یعنی اس کی موت کے حالات پر بات کریں گے۔ پہلا اس کا سیاہ کام واقعہ کربلا 61 ہجری، یزید کے اقتدار کا پہلا ہی سال نواسہ رسول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے جگر گوشوں کے خون سے رنگا گیا۔ یزید نے جب زبردستی بیعت کا مطالبہ کیا اور امام عالی مقام علیہ السلام نے باطل کے آگے سر جھکانے سے انکار کیا تو اس نے ابن زیاد کے ذریعے کربلا کے میدان میں ایک عظیم لشکر بھیجا۔ آل رسول اور ان کے انصار پر 3 دن تک پانی بند رکھا گیا۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے 6 ماہ کے شیر خوار بیٹے علی اصغر، نوجوان علی اکبر اور باوفا بھائی حضرت عباس علیہ السلام سمیت تمام ساتھیوں کو انتہائی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا، خیموں کو آگ لگائی گئی اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا سمیت اہل بیت کی پاک دامن مستورات کو بے مکھنا و چادر قیدی بنا کر کوفہ و شام کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ رسوا کرنے کی نعوذ باللہ ناکام کوشش کی گئی۔ دوسرا اس کا کام جس کو کرتوت آپ کہہ سکتے ہیں، 63 ہجری میں واقعہ حرہ مدینہ منورہ پر اس نے حملہ کروایا۔ کربلا کے مظالم کے بعد جب مدینہ منورہ کے لوگوں نے یزید کے فسق و فجور اور مظالم کے خلاف آواز اٹھائی تو یزید اپنے سفاک جرنیل مسلم بن عقبہ، جسے مورخین نے مصرف بن عقبہ بھی لکھا ہے، وہ ایک بھاری لشکر کے ساتھ بھیجا۔ یزید نے لشکر کو حکم دیا کہ 3 دن تک مدینہ منورہ میں جو چاہے کرو، یعنی پورے شہر کو اپنے لشکر کے لیے مباح کر دیا گیا۔ ہزاروں صحابہ اور تابعین کو تیگ سے بے دریغ شہید کیا گیا، تیغ بے دریغ سے شہید کر دیا گیا۔ بہت ساری پاک دامن خواتین کی عصمت دری کی گئی، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی، یہاں تک کہ روایات کے مطابق مسجد نبوی میں باجماعت نماز معطل ہو گئی اور وہاں گھوڑے باندھے گئے۔ تیسرا کرتوت 64 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا اور بیت اللہ پر حملہ کیا۔ یہ اس یزید کا آخری کارنامہ کرتوت ہے کہ حرم مکہ کی پائمالی کی اس نے۔ عبداللہ ابن زبیر کی سرکوبی کے لیے یزید نے حسین بن نمیر کی قیادت میں فوج مکہ روانہ کی۔ مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا گیا اور پہاڑوں پر منجنیق کے نصب کی گئیں،
خانہ خدا کعبۃ اللہ پر منجیقوں سے پتھر اور آگ کے گولے برسائے گئے۔ اس حملے کے نتیجے میں کعبہ شریف کی دیواروں کو نقصان پہنچا اور غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی۔ حرم خدا کی جو حرمت قیامت تک کے لیے محفوظ کی گئی تھی، اس ظالم نے اسے بھی پامال کر دیا۔ اب ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اتنے سیاہ کام کرنے کے بعد اس کا خود کا انجام کیا ہوا۔ ناظرین کرام، جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو قدرت کا قہر حرکت میں آیا۔ 14 ربیع الاول 64 ہجری کو بمقام حوارین، حمص اور دمشق کے درمیانی علاقے میں جو شام کے اندر موجود ہے، محض 38 یا 39 سال کی عمر میں یزید کا خاتمہ ہوا۔ اس کی موت کے حوالے سے معتبر تاریخ میں جو تفاصیل ملتی ہیں وہ ہر ظالم کے لیے تازیانہ عبرت ہے۔ پہلی جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ شدید پر اسرار بیماری اور تڑپ۔ تاریخی متون کے مطابق محاصرہ مکہ کے دوران یزید ایک ایسی پر اسرار اور دردناک اندرونی بیماری، شدید پیٹ کے انفیکشن یا مفلوج کر دینے والے مرض میں مبتلا ہوا۔ اس کے معدے اور آنتوں میں ایسی آگ اور درد اٹھتا تھا کہ وہ چیختا چلاتا تھا۔ شاہی طبیبوں کا کوئی علاج کام نہ آیا۔ وہ انتہائی بے بسی، تڑپ اور جلن کی حالت میں زہر آلود درد سے واصل جہنم ہوا۔ شکار کے دوران، دوسری جو روایت تاریخ میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ شکار کے دوران جب طبیبوں نے اس کی لا علاج بیماری کی تو وہ اپنا دل بہلانے کے لیے اکثر شکار پہ جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 10,000 کا لشکر لیا اور شکار پر نکلا۔ جب اس کو شکار پر نکلا تو اس کو ایک ہرن نظر آیا۔ جیسے ہی اس کا ہرن نظر آیا تو اس نے تمام لشکریوں کو منع کیا کہ آپ میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اس ہرن کے پیچھے۔ ہرن آگے دوڑتا رہا، وہ اپنا گھوڑا پیچھے دوڑاتا رہا۔ آخر میں وہ ایسی وادی میں پہنچا کہ جہاں پہ اچانک ہرن غائب ہو گیا۔ ایسے میں ایک اس بیابان میں مشکیزہ پانی کا لے کے گھوم رہا تھا۔ یہ خدا کی طرف سے عبرت تھی اور یہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے پانی دیں۔ اس مشکیزے والے نے پوچھا کہ آپ کون؟ کہا میں شام کا حکمران یزید ہوں۔ اس نے کہا تو نے نواسہ رسول کو پیاسا شہید کروایا ہے، تمہیں پانی نہیں دیا جائے گا، گویا کہ یہ آنے والا فرشتہ تھا۔ کہا کہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے تلوار نکالی سامنے سے، جیسے ہی اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے سے سامنا ہوا۔ ایک یہ ہے کہ اس نے اس کو وادی جہنم میں فنار کر کے پہنچا دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا گھوڑا سامنے والے کو دیکھ کے بدکا اور اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑا دوڑتا جاتا تھا اور اس کا سر پتھروں پہ اور زمین پہ ٹکراتا جاتا تھا۔ اس طریقے سے اس کی یہ موت واقع ہوئی۔ اس حالت میں یہ دنیا سے چلا گیا۔ بعض تاریخ کے مطابق اس کا صرف پاؤں ملا گھوڑے کے جو رکاب میں پھنسا ہوا تھا، باقی اس کی لاش۔ پھر یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک پرندے نے اس کو اگل لیا اور قیامت تک وہ پرندہ اس کو اگلتا رہے گا اور نگلتا رہے گا۔ یزید کی اس ناگہانی اور دردناک موت کے ساتھ ہی اموی اقتدار میں شدید انتشار پھیل گیا۔ محاصرہ مکہ ختم ہوا اور بالآخر آل محمد علیہ السلام جن کو شہید کیا گیا تھا کربلا میں بے دردی سے،
اور جن کے اسیروں کو مخدرات عصمت کو اسیر کیا گیا تھا ان کے دل کو سکون پہنچا۔ یزید نے اقتدار اور طاقت اور فوج کے بل بوتے پر جو مظالم ڈھائے تھے، قدرت نے اسے دنیا میں ذلت امیز انجام دکھا دیا۔ آج اس کی قبر کا نشان تک مٹ چکا ہے اور اس کا نام لعنت کا استعارہ ہے، جبکہ امام حسین علیہ السلام کا نام قیامت تک کے لیے انسانیت، غیرت اور حق کا پرچم بن کر بلند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔